ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر سیشن آف تالمید. اگر آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں یا آپ نے پچھلے ایپیسوڈز اور پچھلے سیشنز دیکھے ہیں تو یو وڈ نو کہ ہمارا انیشیٹو یہ ہے کہ ہم کمیونٹی میں جو پروفیشنلز ہیں، کسی اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، ان سے سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادموں سے بھی کسی ٹاپک پر بات کریں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن آج کا دن کچھ زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کے دن ہم صرف ایک انڈیویجول کے ساتھ بات نہیں کریں گے بلکہ ایک مسیحی ادارے کے بارے میں بات کریں گے جو ایک بہترین اور زبردست ادارہ ہے اور انسانیت کی خدمت وہ کافی سالوں سے کر رہا ہے. اور جو شخص میرے ساتھ آج موجود ہیں، اگر میں آپ کو ان کا تعارف بتاؤں تو میں نے لکھ کے رکھا ہے بیکاز اٹس کافی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. بیفور آئی ٹیل یو دا نیم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرانسیسین مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ کو انہوں نے جوائن کیا تھا اور کافی عرصے سے وہاں پر کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرائسٹ دا کنگ اینڈ سینٹ فرانسس اسکول میں ایز این ایجوکیٹر بھی بہت کافی عرصے وہاں پر کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خدمت یہ کر رہی تھی تو ان کی خدمت نے تھرو ہر ورک شی واز لیڈ ٹو لاڑکانہ ایز ویل. وہاں پر انہوں نے بہت پاسٹورل ورک کیا، کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ خدمت کی. اینڈ دین شی مووڈ آن ٹو سکھر، اور سکھر میں انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت ایکٹیولی کام کیا. اور ایک امپورٹنٹ ایشو جس کو انہوں نے ٹیکل کیا وہ تھا ہیومن ٹریفکنگ. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور پھر انہوں نے سانگڑ گئیں، وہاں پر انہوں نے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا، وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا. اور ان ساری خدمات کی وجہ سے ناؤ شی از دا پروونشل اور دی ہیڈ آف دی FMC کے جو مشنز فار کرائسٹ دا کنگ کا جو ادارہ ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارے کو یہ لیڈ کر رہی ہیں ایز پریزیڈنٹ، اور اس ادارے کا نام ہے دارالسکون. ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں دیٹ از سسٹر نرگس صادق. اٹ از مائی آنر اینڈ پریولیج. سسٹر، تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے. فرسٹ آف آل میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہاں پر مجھے جو ہے اس اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. نہیں، دا پلیجر از آل مائن. تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے. اور ٹو بگن ود میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ خدمت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ آپ کے فیملی میں ایسی مثالیں تھیں یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کو جیزس کی طرف لیڈ کیا اینڈ دین یو ڈیسائیڈڈ کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے یہ بنانا ہے؟ جی، میرے گھر میں جو ہے میرے ابو اور امی کی فرسٹ کزن تھی، وہ مریم سسٹرس میں وہ تھیں. اور جب وہ ہمارے پاس کراچی آئیں وزٹ کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ بڑی اس کی آغا بھگت ہو رہی ہے، تو ہر کوئی جو ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. تو میں اس وقت میں 6th کلاس میں تھی. تو میں نے کہا اماں میں بھی پھپھو کی طرح سسٹر بنوں گی، میری بھی اسی طرح آپ لوگ عزت کریں گے جب میں گھر پہ آؤں گی. تو امی نے کہا نہیں، پہلے سے ایسے نہیں بولتے، بعد میں ابھی تو آپ چھوٹے ہو، جب آپ کچھ کر لو گے تو پھر جو ہے آپ اس طرف سوچنا. لیکن میں چرچ کے کاموں میں بہت زیادہ جو ہے مشغول رہتی تھی. سنڈے اسکول، پھر وہ لیجن آف میری، تو اس طرح کی جو اپڈیٹ وہ جب لینٹ آتے تھے جہاں وہ ایڈونٹ ہوتا تھا تو یہ ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جاتی تھی لیجن آف میری کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تو اس طرح میں چرچ میں بھی بہت زیادہ انوالو تھی. پھر ایک اسکول میں میری ایک فرینڈ تھی، وہ ہر وقت سسٹرس کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی. ایک تو میں انسپائر ہوئی اپنی پھپھو سے، اور دوسرا وہ بھی مجھ سے ہر وقت بات کرتی رہتی تھی. تو خیر اس حد تک تو نہیں تھا کہ میں سسٹر بنوں، لیکن کہ چرچ میں میں خدمت کرتی رہوں. تو جب میں نے میٹرک کی تو ڈیورنگ میٹرک ابھی کر رہے تھے تو میری وہی فرینڈ جو ہے آگے یہ پولس سسٹرز ہیں ان کو لے کر تو مجھے کہنے لگی کہ آپ سسٹر آئی ہیں آپ کو لینے کے لیے. میں نے کہا جانا ہے، میرا تو کیسا ابھی ہے نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. تو وہ ایکچولی میری بیسٹ فرینڈ تھی. تو میں نے پھر بھائی سے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے. تو کہہ رہے نہیں، پہلے اپنی میٹرک کلیئر کر لو، پھر جو بھی آپ نے کرنا ہوگا آپ کر لینا. تو میں نے کہا نہیں میں نے ابھی جانا ہے. ایکچولی اس وقت ابھی 2 سال ہوئے تھے. میری والد اچانک سے، پہلے تو والد کی ڈیتھ ہوئی، پھر 3 ماہ کے بعد میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو میں تھوڑا سا ڈسٹرب بھی تھی. میں نے کہا نہیں میں نے چلے جانا ہے، نہیں جانا. تو میں نے بھائی کو کہا نہیں میری دوست جا رہی ہے تو میں نے جانا ہی جانا ہے.
اور پھر ان سسٹرز کا لیٹر بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ انٹرسٹیڈ ہیں. تو میں کہ اس کو میں نے کہا میں تو ان سسٹرز کو جانتی بھی نہیں ہوں, تو میں تو نہیں جاؤں گی. پھر میں نے فادر کو کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی, آپ نے کیسے ان سسٹرز کو میرا جو ہے وہ نمبر دے دیا, اور میرے گھر پر بھی آ گئی. تو اس وقت میں ضد کر کے چلی گئی بھائی سے کہ نہیں میں نے جانا جائے. جب 2 منتھ سے تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو کافی وہ گرو مندر کی طرف تھا. یہ فرسٹ ٹائم اپنے گھر سے جو ہے کبھی نکلے نہیں تھے. اور ہم آپ لوگ کراچی میں ہی تھیں؟ کراچی میں تھے, لیکن آپ دیکھیں گرو مندر تک ہم نہیں آئے کبھی, نہ یہ چیزیں دیکھی تھی اس طرف کا ایریا. تو 2 ماہ کے بعد پھر وہ ہمیں کہنے لگی آپ کا اسکول جو ہم شفٹ کریں گے اس طرف سینٹ لارنس کی طرف, پھر آپ ڈرائیور لگائیں گے, پھر وہ یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کی ساری جو انکم ہے وہ گھر سے آئے گی. تو میں نے کہا دیکھیں سسٹر آپ کے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, ٹیچنگ نہیں ہے, آپ جسٹ یہ کام کرتے ہیں. تو مجھے تو شوق ہے ٹیچنگ میں, تو آئی ول پریفر ٹو گو فار ٹیچنگ اینڈ لیٹ می فنش مائی میٹرک, دین آئی ول کم اینڈ آئی ول ڈیسائڈ یو وٹ کین آئی ڈو. سو میں نے تو اپنی دوست کو کہا بھی میں تو جا رہی ہوں, آپ نے رہنا تو آپ رہو. گھر پہ گئے تو میں نے بھائی کو کہا بھائی ایک بات کرنی ہے. کہتا مجھے پتا تو نے کیا کہنا ہے. تو میں نے کہا آ جاؤں. تو کہہ رہے تجھے بھیجا کس نے تھا, آپ ضد کر کے گئے تھے, تو آپ جو ہے اینی ٹائم یو کین کم, ہاؤس از اوپن فار یو. تو جب پھر میں نے میٹرک کلیئر کی تو ہمارے پیرش پریسٹ تھے, کیونکہ مجھے ابھی پڑھنے کا بہت شوق تھا کہ نا, تو فادر میکس سے ہمارے پیرش پریسٹ تھے. انہوں نے کہا بیٹی اگر میرے پاس آئے ہو تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, وہ یہ کہ آپ کسی اسکل کو ڈھونڈو. تو پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ان دنوں میں پی ٹی سی کا بہت عروج پہ تھی. تو انہوں نے کہا میٹرک کے بعد آپ پی ٹی سی کرو, اس کے بعد جو ہے جب وہ کلیئر کر لو گی تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ گی, اپنی مدد آپ کر سکو گی, اور یہ ایک اچھی اسکل ہے, تو بہتر آپ ٹریننگ پہ جاؤ. تو یہ میری دوست بھی میرے ساتھ ہی دونوں گئیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کالج میں داخلہ لوں گے. میں نے کہا جب کسی ایلڈرلی پرسن کے پاس آتے ہیں تو ایک اچھا ہی مشورہ دیتے ہیں, تو آئی ول گو فار اٹ, میں تو جاؤں گی پی ٹی سی کے ٹریننگ کے لیے. جب میں نے پی ٹی سی ٹریننگ ختم کی تو لاسٹ ویک میں جو ہے ہمیں بشپ ٹونی لبو, اس وقت وہ پریسٹ تھے, تو سینٹ پیٹرک سے جو ہمیں وہ لے کے گئے. جب میں نے ختم کی لاسٹ ویک تھا, تو ایک ریلیجن ٹیچر کے لیے جو ہے نا انہوں نے ایک سیمینار کروایا تھا 2 ہفتے کا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ابھی آپ اس اپنی ریلیجس ٹریننگ کے ساتھ کیا کریں گے بچوں کے ساتھ نا, کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھو گے یا بس ختم کر دو گے. تو وہاں پر بھی ایک مجھے سسٹر مل گئی, مجھے کہنے لگی ہمارے کانوینٹ میں آئے, تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے سسٹر بننا ہے. میں کہ میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. تو پھر جب میں وہ ٹریننگ کر کے واپس ہم لوگ گئے, دل میں تو ایک خواہش رکھی تھی کہ کیوں نہ ہم اسی طرح جو ہے اس تعلیم کو, یسوع کی تعلیم کو آگے بچوں میں جو ہے ہم بڑھاتے رہیں. تو جب میں آئی تو ابھی رزلٹ نکلنے والا تھا. فادر میکس نے جو ہمارے پاس اس وقت پیرش پریسٹ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی کیا کرنا چاہتی ہو. تو ایکچولی اکثر وہ مجھ سے پوچھتے تھے بیٹی کیا ارادہ آپ کا سسٹرس میں آنے کا, کچھ ایسا ہے. میں کہتی فادر مجھے بار بار نہیں آپ پوچھا کریں, جب کہ میں فیصلہ کروں گی سب سے پہلے آپ ہی کو آگے بتاؤں گی. تو جب میں نے پی ٹی سی کر لی, جیسے رزلٹ نکلا تو میں نے بھائی کو کہا کہ میں نے جانا ہے فادر سے ملنے. کہتا کیوں؟ میں کہا آ کے بتاؤں گی. ایکچولی ان کو یہ تھا کہ اب اس کے یہ سر سے جنون جو یہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو جب میں آئی فادر سے بات کر کے, تو میں نے کہا فادر جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. کہتا کیا؟ میں کہ بس سسٹرس میں نے آنا ہے. تو انہوں نے کہا کون سی سسٹرس؟ میں یہی اپنی ساڑی والی سسٹرس, ایون کہ میں اتنے سال وہاں رہی, ان کے ساتھ کام کیا تھا, تو ان کی جماعت کا مجھے نہیں پتہ تھا. تو میں نے کہا یہی اپنی جو ایف ایم سی کے سسٹرس ہیں. انہوں نے مجھے کہا ایف ایم کی سسٹر جی. تو انہوں نے ایک دم سسٹر زیٹا تھی ہماری جو پرنسپل تھی وہاں کی اس وقت, بلایا. تو انہوں نے کہا کہ نرگس جو ہے نا وہ جوائن کرنا چاہتی ہے. تو میری طرف دیکھتی جا رہی تھی کہ فادر کو یہ آنکھوں میں سوال کر رہی تھی کہ واقعی آئے گی. تو میں نے کہا جی میں آؤں گی. ایکچولی اس سے پریویس جو ہے مجھے ڈریم آیا تھا کہ میں جیسے میں
گئی ہوں، میں اپنے پیرش میں گئی ہوں، انٹر ہوئی ہوں، تو ان کی ایک بیلکنی تھی، تو وہاں پہ کوئی ایک لیڈی کھڑی ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر آؤ. تو جب میں اوپر گئی تو فادر کے ایسے میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، تو ایسے وہ مجھے بٹھا کے تو چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نیچے آ جاتی ہوں، تو وہاں پہ کارنر پہ گروٹو بنا ہوا تھا لیڈی کا. تو میں نیچے آ کے ڈریم میں ہی میں نیچے آئی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ لیڈی تو بالکل اس طرح کی لگ رہی تھی. تو جب میں صبح اٹھی تو ایک عجیب سی خوشی تھی. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں جا رہی ہوں. تو جب میں کہ واپس آ کے بتاؤں گی. جب آئی فادر سے مل کر آئی تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانا ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نہ ہم آپ کو کہتی ہیں جاؤ، نہ ہم آپ کو منع بھی نہیں کریں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، تو جو بھی آپ کی وش ہے ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. اور وہ دن اور آج کا دن میں خداوند کی خدمت میں ہوں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اٹ واز ناٹ ایزی، کافی ان کی اسٹرگل ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے رہنا. ہمیں گائے بگائے ہمیں وہ چھٹیاں بھی ملتی ہیں، کہتی کہ سوچ کر آ جاؤ. تو 1 سال کے بعد جو میں گئی واپس، تو بھائی میرے جو ہے مجھ سے کہتے لڑکی اب بھی سوچ لو. میں نے کہا نہیں بس بھائی سوچ لیا میں نے. تو بائبل لے کے بیٹھ کے کہتے یہ دیکھو پالوس رسول کے خط میں لکھا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، لیکن جو اس کو خدا کی راہ پہ لگاتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. میں نے کہا بس بائبل کو ایک طرف رکھتے، جو میرا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اور کچھ بھی ہو میں نے ابھی رہنا ہے سسٹرس میں. تو اس طرح جب میرا فرسٹ پروفیشن ہوا تو اس کے بعد ود ان 6 months ڈفرینٹ پلیسز پہ میں گئی. تو سسٹرس کی یہی خواہش تھی کہ اس کو اسکول میں ہم ڈالیں، کیونکہ اس نے PTC کی ہوئی ہے، ٹرین ہے، ٹیچر ہے. تو لیکن پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی تھی کہ کرائسٹ کنگ اسکول میں آئی. تو یہاں ہماری ایک سسٹر تھی وہ ریٹائر ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ گورنمنٹ اسکول تھا. تو میرا نہیں ہو سکا. 3 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے سینٹ فرانسس حاجی کیمپ بھیجا. تو وہاں بھی ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے. تو تیسرے منتھ مجھے سسٹر نیو ایئر دن رات کو کہتی ہے سسٹر نرگس یو آر ٹرانسفرڈ. تو فادر بھی حیران ہو گئے کہ ابھی تو 2 مہینے ہوئے. تو میں نے جب فادر کو جا کے بتایا کہ فادر جی میں جا رہی ہوں، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو آپ نے اس منتھ سیلری لیا، دوسرے دن آ کے مجھے کہہ رہی میں جا رہی ہوں. تو ایسے انڈر اوبیڈینس ہیو ٹو لسن ٹو دیم. ہماری سسٹرز ہیں وہ مجھے بھیج رہی ہیں. اور وہ میرا جو فرسٹ جو مشن جو اسٹارٹ ہوا وہ تھا فزیکلی ہینڈیکیپ بچوں کے ساتھ. پولیو کے بچے تھے. 3 سال جو ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو اور یہ دس واز ان کراچی یا دارالسکون کی برانچ تھی ہے. ٹھیک ہے. تو لیمس ہومس کو کہتے ہیں. تو دارالسکون کی برانچ ہی وہاں پہ پولیو کے بچے تھے اور ڈم اینڈ ڈف اینڈ بلائنڈ بچے تھے. ایون کہ کچھ جو ہمارے فادر سسٹرس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، تقریباً 6 وہ لوگ بھی تھے وہاں پر. تو آل راؤنڈ. تو میں نے کہا سسٹر میں ادھر جا کے کروں گی کیا. تو کہہ رہی مجھے کہنے لگی کہ آپ ان کی بچوں کی ٹیوشن دیکھیں گے، ان کی اسٹڈی مائنڈ کریں گے. تو جب میں وہاں پہنچی تو سارے کام میرے ذمے، گھر کی ہاؤس کیپنگ بھی دیکھنی ہے، پولیو کے بچے ہیں جو ان کی ایجوکیشن کا بھی دیکھنا ہے، اسٹڈی دیکھتی ہیں، اور جو بھی ایکٹیویٹیز ان کو کروانی ہے آپ ہی نہیں کروانی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ہمارے بزرگ تھی، آپ نے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. تو میں نے کہا وہ تو دوسری سسٹر کی ذمہ داری ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو نا. تو انہوں نے کہا بس کہہ رہی ہیں آپ کہ کیا آپ نے کرنا ہے. تو یہ تھا کہ لیکن میرے لیے بڑا چیلنجز بھی تھا. یہ پہلا سال تو مجھے بڑا مشکل لگا کیونکہ کبھی میں نے ایسے بچوں کے ساتھ کام نہیں کیا. اور آپ کی کوئی اسپیسیفک ٹریننگ کرائی تھی کہ پولیو کے بچوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے، ڈیف اینڈ ڈم کو اس طریقے سے دیکھنا ہے، اولڈ ایج کو اس طریقے سے دیکھنا ہے؟ واز دیئر سم ٹریننگ؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے تو مجھے کہنے لگا کہ لو ٹیچر ٹریننگ کر کے گئی تو ابھی جا کے کیا کر رہی ہے. تو جو میرے ایلڈرلی بردر ہیں وہ آئے دیکھنے کے لیے. اس نے خبردار اگر آج کے بعد آپ نے اس کو کوئی ایسی بات کہی، کیونکہ اب وہ سسٹر ہے، جو بھی اس کے جماعت اس کو کام کرے کہے گی وہ خدا ان کی خدمت سمجھ کے اس نے کرنا ہے، اور آج کے بعد اس کو یہ کچھ نہیں کہنا. تو جب بڑے بھائی وہ سیمین تھے آئے مجھے دیکھنے کے لیے، تو
کہنے لگے کہ جا کے انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ نرگس مجھے بڑا اچھا لگا ان بچوں کو مل کر جن کی آپ خدمت کر رہے ہو، تو یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کے تمام بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی اس خدمت کو آگے بڑھائے۔ تو پھر دوسرے بھائی نے جب میری لاڑکانہ ٹرانسفر ہوئی تو وہ کہنے لگے ابھی ہمیں خوشی تو ہے کہ ہماری خداوند نے ہماری بہن کو آگے لاڑکانہ کی کلیسیا کی خدمت کے لیے چنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ابھی آپ آؤٹ آف کراچی ہو گئے۔ لیکن جب میں لیمنسٹون میں تھی تو کیونکہ یہ بہت چیلنجنگ تھا، تو ایک چھوٹی بچی تھی وہ میرے روم میں سسٹر نے ڈال دی، تو وہ اوپر ہی میس کر دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ تو میں نے سسٹر سے ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی آپ رکھیں، جو بھی آپ مجھے کام کہیں گی اس کا کرنے کے لیے میں کروں گی، لیکن اس کو پلیز اس کو وہاں پہ رکھیں۔ سسٹر نے کہا نہیں، شی ول بی ان یور روم۔ تو ایکچولی جب میں کمرے میں جاتی تھی تو بڑی اسمیل سی ہوتی تھی، تو پھر سسٹر کو میں نے کہا کہ پھر میں ایسے کرتی ہوں، میں جا کر پہلے اس کو صبح ہم پہلے ماس کے لیے جاتے تھے، ہولی ماس کے لیے، تو واپس آتے تھے تو کہتے تھے نہیں آپ پہلے بریک فاسٹ کرو پھر اوپر جانا۔ تو میں نے کہا سسٹر جب میں کمرے میں جاتی ہوں اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو کہنے لگی کہ نہیں، یو ہیو ٹو ہیو فرسٹ بریک فاسٹ دین یو ہیو ٹو گو۔ آؤٹ آف اوبیڈینس یہ سارا کچھ ماننا تھا۔ تو ایک دن جو ہے مجھے بہت غصہ آیا اس بچی پہ۔ میں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا 100 ٹائم بھی اگر آپ بچے مجھے بولو گے نا کہ سسٹر مجھے ٹوائلٹ لے کے جاؤ یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گی، صرف مجھے بتا دو، لیکن بیڈ پہ آپ جو ہے نا میس نہ کرو۔ تو پھر جب سردیاں تھیں تو اس کو میں پوٹی پہ بٹھا جاتی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے فیل ہوا کہ جب میں آئی تو وہ کانپ رہی تھی۔ اب مجھے ایک وامٹنگ بھی ہوئی، میں نے تھوڑا سا غصے سے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ پھر بعد میں خود روئی کہ وہ بیچاری کیا ہے، وہ تو ہینڈی کیپ ہے، اس کا کیا قصور ہے، اگر خدا نے اس کو میرے ذمہ لگایا تو مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کو میں نے غسل دیا، اس کو پاؤڈر لگایا، اس کو منہ چوما میں نے، تو اس کو میں نیچے لے کر آئی تو مجھے سب کو کہتی سسٹر نرگس مجھے بہت پیار کرتی ہے، مجھے بہت۔ اس ایونٹ نے میری زندگی میں بہت ہی ایک چینج لے کر آئی۔ اس دن کے ساتھ بعد پھر میں سب بچوں کے ساتھ بہت ویسے بھی کرتی تھی، آپ دیکھیں کہ ان کے غسل دینا، ان کی ریش ہو جاتی تھی، وہ سب کچھ دیکھنا۔ پھر سسٹر مجھے لے جاتی تھی جب جہاں پہ سینئر سسٹرز کچھ بیمار تھی تو ہماری جو وہاں سے ان کو فالج ہو گیا، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اینی ہاؤ دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ became change in my life۔ تو یہ ہے کہ تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بچی کے وسیلے سے خدا نے آپ کے دل میں کمپیشن ڈالا، بیکاز کمپیشن از ریئلی امپورٹنٹ۔ میرے ایک اور پاسٹر جاننے والے بول رہے ہیں میں خدمت کرتا تھا لیکن 50-50 تھا، لیکن پھر ایک دن ان کے کسی بہت عزیز کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا اور اس وقت وہ کہتے ہیں وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ میرا بہت عزیز بھی نہیں تھا، بس میرا کلاس فیلو تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی حادثہ اور ایک دم سے میں رونے لگ گیا، اور تب خدا نے میرے دل میں کمپیشن ڈالا اور اس کے بعد میری خدمت جو ہے اس نے ایک ٹرن لے لیا۔ سو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ تو جب میری ٹرانسفر ہوئی وہاں سے 3 سال کے بعد بچے آئے مجھے رکھ کر کے رو رہے ہیں، سسٹر ابھی ہمیں کون اس طرح دیکھے گا؟ میں کہ جو میرے بعد دوسری سسٹرز آئیں گی وہ آپ کو دیکھیں گی، کیوں نہیں دیکھیں گی؟ تو یہاں پر میں اتنی بزی تھی، اتنی ایکٹیو تھی، لیکن جب لاڑکانہ گئے تو وہاں پہ صرف پاسٹر ورک تھا اور کوئی ایسا کام نہیں تھا، تو آئی یوز ٹو فیل ویری لائک انکمفرٹیبل۔ تو میں نے کہا اتنا بزی کام کر رہی تھی مجھے لا کے بٹھا دیا۔ لیکن دیکھیے ہر چیز میں خداوند کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب لاڑکانہ گئے تو وہاں پہ یوتھ تھا، پھر یوتھ کے ساتھ کام کیا۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم پاسٹر ورک کے لیے فیملیز کو وزٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسی پرابلمز ہوتے ہیں جو فادر کو نہیں بتاتے، بالکل نہ کیٹیکسٹ کو بتاتے ہیں۔ تو ایک فیملی تھی، ان میں کافی پرابلمس تھی، تو اس میں ایون کہ وہ عورت جو ہے ریڈی ٹو لیو ہر ریلیجن آلسو۔ تو میں نے پھر ان کو وزٹ کرتی رہی، میں نے بات کرتی رہی، سمجھاتی بھی رہی کہ دیکھیں آپ کے جوان بچے ہیں، آپ ایسا کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایک دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ شی سیڈ تھینک یو سسٹر، بیکاز آف یور گائیڈنس I have left that person and I'm happy with my family۔ تو اس طرح ہر ایک گھر کی نئی کہانی تھی۔
تو ایک فیملی تھی وہ مجھے بہت زیادہ کہتے تھے آپ ہماری بیٹی ہیں. تو ایک پاسٹر ورک میں ایسے ایک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک بن گئی تھی. ایون کہ ہمارے جو کیٹیکسٹ تھے وہاں کے ان کی فیملی تھی تو بالکل ہمارے کمپاؤنڈ میں ہی تھے وہ. تو ایسے ایسے ون فیملی وی آر اینڈ دے بیکیم ویری ایون ٹوڈے دے آر ویری کلوز ٹو می اینڈ دے شیئر ایوری تھنگ آف دا پرابلمس happiness and sorrow. So she's married now, but still she's amazing. This is اب آئی ڈونٹ نو میں اس کو اتفاق تو نہیں کہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہی ایسا ہے, کیونکہ آپ سے پہلے جیسے میں آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بھی بتا رہا تھا, دا پرسن آئی سیٹ وتھ, تو ان کی بھی آنکھوں کا کچھ مسئلہ تھا, بٹ ہی از اے ورلڈ ریناؤنڈ میوزیشین. انہوں نے اپنی گواہی شیئر کی. پھر اس کے بعد طارق صاحب آئے جنہوں نے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلا. تو ان سے کچھ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جس ادارے کی ہم بات کرنے لگے, انہوں نے کہا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے, اور وہ ادارہ ہے دارالسکون. تو آپ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو دارالسکون کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں, وائی اینڈ وین؟ ان 1969 جب ہماری سسٹر گاٹروڈ تھی تو یہ بھی ٹیچنگ میں تھی پہلے. رائٹ. تو جب اس طرح جیسے میں کہتی پاسٹر کے لیے ہم جاتے ہیں وزٹ کے لیے, مسلم بچے ہیں ان کو بھی وزٹ کرتے ہیں, کرسچنس ہیں, سب جو بھی ایکس وائی زیڈ. تو وہ اس طرح وزٹ کے لیے گئی تو انہوں نے ایک فیملی میں دیکھا, مسلم فیملی تھی, کہ انہوں نے ایک بچے کو کیج میں ڈالا ہوا ہے. تو شی واز ویری مووڈ ود دیٹ چائلڈ. جب وہ آئیں تو انہوں نے جو ظاہر جو آگے اوپر انچارج ہوتے ہیں, جو ہماری اس وقت کی مدر جنرل تھی, ان سے, پھر ان کی کونسلر سے, ان سے اپنی ڈیزائر ایکسپریس کی, وائی ناٹ وی ہیو ٹو گو فار دس کائنڈ آف اپاسٹولیٹ نو. تو دے سیڈ وائی ناٹ. تو دین انہوں نے اس چیز کو اپنے ایک ان کی ایک ڈیپ ڈاؤن ڈیزائر پہلے بھی تھی. تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ہیو اے ہوم فار دس کائنڈ آف چلڈرن. Those who are the rejected one, even their own family, they put that child in the cage, and that moved her life. And then the number of sisters like with her, انہوں نے اس ہوم کی جو ہے ابتدا کی 1969 میں. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری فنڈنگ جو ہے ہماری پہلے ہالینڈ سے ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے جو ہے ہماری جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ بھی ان کی گرانٹ دیتی ہے ان بچوں کی ہیلپ کے لیے, اور ہمارے جو لوکل ڈونرز ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ ہے کہ دارالسکون جو بھی کوئی آئے گا وہ خود ہی ایکسپیرئنس کرتا ہے کہ دیر از ریئلی اے پیس. دے فائنڈ دا پیس آف مائنڈ. دس از اے گریٹ جاب یو آر ڈوئنگ. ابھی کوئی اسپیسیفک ڈسیبلٹی کے بچے ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز اور ڈفرینٹ مینٹل ہینڈیکیپنس کے لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں, دیر آر ڈفرینٹ. دیر آر مینٹلی ریٹارڈیڈ, اور کچھ بچے ہیں جن کو فٹس پڑتے ہیں. تو اور کچھ ایسے بچے ہیں جو پولیو کے ہیں, اور لیکن کچھ ایسے بلائنڈ بھی ہیں, بٹ دے ہیو سم اسکلس. رائٹ. ہاں, اب ہمارے یہاں ایک بچہ ہے کرسٹوفر, اس کی ٹانگ کٹ کی ہوئی, مینٹلی از اوکے. سو نا وی ہیو ٹرینڈ ہم دیٹ ہی سٹ ایٹ دا ریسیپشن اینڈ ہی از ڈوئنگ دیٹ ورک. اینڈ وی ہیڈ ون چائلڈ Alameen. He was very small. He was brought. He was also trained, and he was doing lots of work. But now I think he is not doing much. So then اسی طرح ہمارے پاس اور بھی ہیں جو ویل چیئر پہ ہیں بچیاں. تو وہ آپ دیکھیں کہ وی آر یوٹیلائزنگ دیم, دیٹ دے شوڈ ناٹ فیل دیٹ دے آر دا ریجیکٹڈ پیپل اینڈ دے آر ڈسیبلڈ اینڈ دے کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. سو اسی طرح انہیں بچوں کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں دارالسکون کے اندر ہی. ایک بچہ اسد ہے, اس کو فٹس پڑھتے ہیں. اب اس کو اسی طرح کے وہ چائے وغیرہ بنا کے دیتا ہے, ساری آفس کا ڈسٹنگ دیکھتے ہیں. تو ہم ان کو ہمارے پاس جو پہلے پولیو کی بچیاں تھیں جن کو کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا, ان کو ہم میٹرک تک ایجوکیٹ کراتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہم بھیج دیتے تھے گھروں پہ. تو کچھ کی شادی ہو گئی ہے, کچھ لاہور میں ایک پوسٹ آفس تھا وہاں پہ جاب کر رہی تھی. جو ابھی ایک بچی ہے اس نے فزیو تھراپی کا کورس کیا, اور ابھی ہم راشد آباد میں ایک ہماری برانچ ہے, وہاں پر ایز اے فزیو تھراپسٹ انچارج ہے وہ.
شادی ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے کام کو اس خدمت کو جاری ساری رکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو دارالسکون میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ دارالسکول میں مجھے پہلے وہ میں نے کہا بگننگ کے میرے 3 ایئرس تھے, تو پھر اب 4 سال ہو گئے ہیں جب سے میں پروونشل بنی ہوں. جب میں سکھر چلی گئی میں نے بی ایڈ کیا, وہاں بھی ایجوکیشن کے ساتھ سینٹ جان میں تھی, اسکول میں تھی. تو پھر وہاں سے مجھے لاہور بھیج دیا گیا کہ یہ جو ہماری جو نووس مسٹریس فارمیشن کے کورس کے لیے, تو وہ میں جب کر کے آئی تو سسٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے نوی شیڈ میں ٹریننگ ہاؤس میں آپ نے پڑھانا ہے. تو وہی میں کہتی کہ مجھے نہیں پتہ کہ خدا مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے کہا کہ سینٹ جان میں مجھے کہا کہ آپ وہاں پڑھائیں گے. تو میں نے کہا کہ سسٹر ابھی آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ مجھے آپ اسکول میں ڈال دیتے ہو, تو پھر میری گریجویشن میں نے مکمل کرنی ہے اور اس کے ساتھ بی ایڈ کرنا ہے. تو بٹ اسٹل آئی ول سے وٹ ایور وے یو ول سینڈ می آئی ول ڈو دیٹ ورک, بٹ I should have at least these degrees with me, that wherever if I am appointed I will be able to do it, no? Right. So پھر وہاں میں نے جب اپنا وہ ختم کیا, بی ایڈ ختم کیا, تو مجھے سسٹر کہنے لگی کہ ابھی آپ سینٹ ونسنٹ اسکول میں جاؤ. بسی کا اسکول تھا ملیر کینٹ میں, تو بچے وہ بھی وہاں پر بھی بچے تھے. وہ اسکول ہماری جماعت نے اسٹارٹ کیا, سسٹرز نے وہاں پہ انڈر دا ٹری, ہاں انہوں نے کلاسز بچوں کے ساتھ شروع کی. تو سلولی وہ اسکول جو ہے پرائمری تک آ گیا. تو مجھے کہا کہ آپ اس اسکول میں جائیں. ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا ابھی آپ سکھر جائیں. تو میں نے کہا وہ ٹیچرس بھی کہنے جو بھی سسٹر ادھر آتی ہے تقریباً 4 سال سے پہلے نہیں جاتی, آپ ایک پہلی سسٹر ہیں جو ابھی 2 سال بھی ہونے کو ہیں تو آپ جا رہی ہو. تو میں نے کہا تھا کہ میری آؤٹ آف اوبیڈینس وی ہیو ٹیکن دا واؤز, سو وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم. ہاتھ جوڑ کاٹ کے دے دیے اپنے, تو جہاں مرضی وہ ہمیں جو ہے وہ موو کریں. تو اس طرح جو ہے میں تقریباً 18 ایئرز جو ہے سینٹ میری سکھر میں نے اسکول میں ایز اے وائس پرنسپل, ہماری سسٹر تھی وہ پرنسپل تھی, سسٹر روزی. ابھی لیٹلی ان کے 2 ماہ ہوئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ سرو کیا 34 ایئرس. سو آئی واز ود ہر ایز اے کوآرڈینیٹر اینڈ ان چارج آف کے جی اینڈ وائس پرنسپل. تو میں ان کے ساتھ ساتھ کام کرتی رہی, اور وہیں پر ہم نے ہیومن ٹریفکنگ کا ان کے ساتھ, وہ کوآرڈینیٹر تھی فرام دا پاکستان فار دا ہیومن ٹریفکنگ, ان کے ساتھ مل کے وہاں بھی ہمارا یوتھ کے ساتھ کام تھا. بچوں کو اویئرنیس دیتے تھے کہ کس طرح جو ہے کہ پروسیشن نکالے, اور بچے بھی ہمارے ساتھ جاتے تھے وزٹ کرنے کے لیے ایسے ایریاز میں جہاں پر بہت ساری جو ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ کی پرابلمس تھی. یہ ود ان سکھر ہوتا تھا؟ جی ود ان سکھر یہ جو ہم نے کیا. تو وہاں سے پھر میری ٹرانسفر, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی مدر چرچ نے کہا یو ہیو ٹو کم ٹو کراچی. تو سسٹر کی ابھی بھی یہ تھا کہ یہ نہ ہی جائے, لیکن یہ ایک آرڈر اوپر سے تھا. تو پھر مجھے جو ہے کراچی آنا پڑا کرائسٹ دا کنگ میں ایز اے سپیریئر کے طور پر انہوں نے مجھے بھیجا. ود ان 6 months سسٹر نے کہا کہ ابھی آپ نے اسکول بھی دیکھنا ہے. تو 6 months ہی ابھی وہ گزرے تھے, تو تھوڑی کچھ تھی مجھے, بہت سارے لوگ جو ہیں دارالسکون سے آتے تھے, سسٹر یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, کچھ ایسے شیئر کرتے تھے. ایسے آئی کی ناٹ ڈو, آئی ایم آؤٹ آف دیٹ, آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. اور جیسے وہ پروونشل میں بنی تو ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں اب سسٹر تو بڑی بن گئی ہے, اب تو کچھ کرے گی ہمارے لیے. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. خدا کیا چاہتا ہے آئی ڈونٹ نو, اس کی اپنی راہیں ہیں. تو جیسے پروونشل بنی پھر میں نے ایک اسٹینڈ لیا اس چیز کے لیے. تو اس میں پھر ہمارے جو نارمس جو ہیں وہ چینج ہوئے, تھوڑے دارالسکون گرتے تھے, اور اس میں یہ مینشن ہوا کہ جو پروونشل ہوگی وہی پریزیڈنٹ ہوگی. تو اس طرح جو ہے پھر میں دارالسکون کے سارے کاموں میں انوالو ہوگی. تقریباً 4 سال سے جو ہے میں انوالو ہوئی پریزیڈنشل میں. آپ یہاں 4 سال سے ہیں, دارالسکون کو 50+ ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن سوسائٹی کے نارمس آپ کو چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ پیرنٹس یا سوسائٹی ڈسیبلڈ بچوں کو, اسپیشل ایبلٹیز کے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی ول سے 2%. ہاں 98 جو ہے وہی جو ہے ایک سوسائٹی کی ایک تھاٹ ہے, سوچ ہے کہ اگر اس طرح کے بچے ہمارے گھروں میں ہوں گے تو ان کے بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ہے ان کو. لیکن یہ کہ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں ان کو
کچھ تو ایسے ہی آپ دیکھیے ابھی ریسنٹلی 2 سال ہوئے ایک بچے کو ماں باپ آئے بائک پہ آئے اور ایک تھیلے میں ڈال کے ادھر باہر چھوڑ کے تھے اور بعد میں جب وہ بچہ موو ہو رہا تھا تو ہمارے کسی ایک ورکر نے کہا کہ وہ دیکھو اور ایک ہمارا جو بچپن سے بچہ ہمارے ساتھ تھا کہ وہ سارے شور کرنے کے کہ جیون کو کوئی اٹھا کے لے گیا جیون کو تو سارے جو ہیں باہر بھاگے دیکھا کہ بچہ اس کے اندر ایک بچہ تھا لڑکا ابھی سال کا ہی تھا تو وہ ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں تو یہ ابھی تک جو ہے ہماری سوسائٹی کی سوچ نہیں اس بچے کو کیا ڈسیبلٹی تھی؟ مینٹلی سی پی چائلڈ تھا وہ. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت سارے جو ہے ہماری فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس تو ڈاکٹرس آتے ہیں ان کی ایکسرسائز کرتے ہیں فزیو تھراپی کرتے ہیں پھر ان کی جو ہے ان کا میڈیکل کروایا جاتا ہے کہ بچے کو کیا بیماری ہے کیا کچھ نہیں. اور آج وہ بچہ اتنا اس کو بلاؤ تو مسکراتا ہے. پہلے ایسے وہ سہما سا رہتا تھا اور ایک جیسے بچہ پیدا ہوا دوسرا مرتسم بچہ اور پورا دارالسکون اس کو اتنا پیار کرتا ہے. تو ان کے ویل آف ہیں یہ نہیں کہ غریب ہیں تو آئے اور بس بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک دن اس کا کہیں گرینڈ فادر آیا تھا بس دور سے بچے کو دیکھ کے چلا گیا. تو اسی طرح ہمارے پاس ہماری کوکی ہے وہ آئی کون بنی ہوئی ہے ہمارے دارالسکون کی تو اس کی بھی یہی ہے کہ بچپن سے اس کے بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ کوئی بھی نہیں آیا بعد میں اس کو دیکھنے کے لیے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو خدا کی طرف سے ایسا ہے کہ ہمیں سیکوینس میں جا رہے ہیں تو میں بھی ایک اسپیشل چائلڈ کا فادر ہوں اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگ امیڈیٹلی سوچتے ہیں کہ اٹ از اے چیلنج بٹ یو نیور نو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ کو اس کو ایک الگ نظریے سے ایک الگ طریقے سے دیکھنا ہے ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. بیکاز وی آر سرونگ ان چرچ تو ہم نے تو اس کو دیکھا کہ شاید خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اور دا سنڈروم دیٹ مائی ڈاٹر ہیز ہمیں پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی سیکنڈ کیس ڈاکیومنٹڈ نہیں ملا. کسی گاؤں دیہات یا بستی میں ہو جو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو ہو بٹ شی ہیز اے سنڈروم وچ از کالڈ CDLS کارنیلیا ڈی لینگ سنڈروم. ہمیں پاکستان میں فی الحال نہیں ملا. اس میں آٹزم کی بھی ٹریٹس ہیں اس میں CP کی بھی ٹریٹس ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بٹ پریز گاڈ وہ ہمیں لگتا تھا کبھی بیٹھ نہیں پائے گی وہ بیٹھتی بھی ہے. ہمیں لگتا تھا کبھی وہ چل نہیں پائے گی نا شی رنز اراؤنڈ. دیئر ور ملٹیپل ہولز ان ہر ہارٹ وہ فل ہو گئے. 2 سال تک اس کی آنکھ سے کنٹینیوسلی پانی بہتا رہتا تھا. دیٹ اسٹاپڈ. پھر ڈاکٹرس کو شک تھا کہ ہیئرنگ میں اور سائٹ میں پرابلم ہوگی وہ ہم نے چیک کرایا دیٹ واز آلسو فائن. اور بس یہ کہ شی ڈزنٹ اسپیک بٹ وہ اپنا مطلب جو ہے سارا کچھ بتا دیتی ہے اینڈ یا تو ہم اس کو ایز اے لرننگ لیتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ سوسائٹی میں شی واز آئی تھنک 1.5 kg when she was born. تو جب ہم اس کو باہر کہیں لے کے جاتے تھے میں تو فخر سے لے کے جاتا تھا تو پیپل وڈ سے کہ امیڈیٹلی نا کوئی رسپیکٹفل مینر نہیں تھا. بڑی کیجولی کیا پرابلم ہے اس کو یہ ایسی کیوں ہے یہ ویسی کیوں ہے. تو ہم اس میں پھر تھوڑی گواہی شیئر کر دیا کرتے تھے. شی ہیڈ ٹو بی ریسیسیٹیٹڈ آلسو اسٹل بورن تھی. تو پریز گاڈ. تو تھینکس ٹو یو نو ایسے اداروں کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ان بچوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا لوگ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ بڑے بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسا کوئی انسیڈنٹ ہے دیٹ ریئلی شوک یو ان دارالسکون؟ ایک جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن اور کوئی واقعہ کہ بچے کی کنڈیشن بہت خراب ہو یا ایسی کوئی سچویشن جس نے آپ کو بالکل ہلا دیا ہو؟ ایسے بہت سے بچے ہیں جی بہت سے بچے ہیں. ہمارے پاس ایک بیبی جیون ہے بیٹی ہے تو اس کے بھی گھر والے جو ہے اسی طرح اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور آج تک وہ 5 سال کی ہوگی کوئی بھی نہیں آیا اینڈ شی ہر بونس ور ڈسفگر. تو یہ تھا کہ ابھی چل پھر نہیں سکے گی. تو یہ ہے کہ اس کا پھر ہم نے آغا خان میں ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج بہت ایکسپینسو ہوگا. تو ادارے نے کہا ڈزنٹ میٹر ویل گو فار اٹ. تو اس کو 6 month تک اس کو پہلے تو اس کے گھٹنوں کا آپریشن ہوا. تو ایسے جب وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی انٹیلیجنٹ تھی جب وہ ایسے رنگ کے چلتی تھی تو بہت دکھ ہوتا تھا. اب پھر اس کا 6 month اس کو پلاسٹر میں رکھا اس کے گھٹنے ٹھیک ہو گئے. دوسری اس کی جو پرابلم تھی اس کی ایک تھا کہ یہ اس کے جو ہپ ہیں اس کی جو بالز ہیں
وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے تھے. اوکے. تو ڈاکٹر نے کہا اس کو پھر جو ہے سرجری کے لیے جانا ہے. پھر اگین 3 months تک جو ہے وہ اسی میں وہ جو ہے وہ رہی. تو پھر اب وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے, تھینک گاڈ, آئی ول سے پریز دا لارڈ. اینڈ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جس دن وہ چل رہی تھی. تو میں نے کہا تھینک گاڈ. Now she comes to school. She's in prep 1. Very talkative, very intelligent. Wow. And she is, اس کے ساتھ جو بھی اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے نا, بس اس کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں اپنی فیملی میں بھی جا کے. تو وہ اس کی صبح بھی سسٹرس بھی بات کر رہی تھی کہ اب آتی ہے جب نہ بلائیں تو اس کو ایسے اپنا وہ شو کرتی کہ میں ناراض ہوں نا. تو پھر اب ایک فیملی ہے, انہوں نے اس کو ایسے اڈاپشن تو ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, جو کچھ بھی اس کا ہوا کرے گا ہم دیکھیں گے. تو آج اس کو ماما کہتی تھی سسٹر, میں کہ ہاں, تو آج نا لین ماما کی برتھ ڈے ہے. تو میں کہ اچھا, تو آپ جائیں گی؟ ہاں جاؤں گی. میں کیا گفٹ ہوگی پتہ نہیں, جو سسٹر دے دے گی میں وہی دے دوں گی ان کو. اور اسی طرح کہ وہ ایک آتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اس کو, ہمیں جو بھی آتا ہے پتہ نہیں اس بچی میں کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ. اور ایک ہمارے وہاں اینجل بچی ہے, جب میں نے اس کے دیکھی, اس کے ایلیفنٹ فیٹ, ہاں تو بہت بڑے, اور اوپر سے بیچاری نارمل ہے. تو اس کا بھی بہت, اس کو ملٹیپل جو ہے نا پرابلم سی. تو اس کے لیے بھی جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ میں خدایا کیسی آپ نے یہ چیزیں جو ہے بچوں کے اندر وہ کی ہوئی ہیں. پھر ایک آسٹریلیا سے ہمارے یہاں وہ لیڈیز ہیں جو کسی طرح ویلفیئر سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتی ہیں, وہ اس کے لیے علاج کے لیے پھر اس کو آسٹریلیا بھیجا گیا. تو مچ بیٹر. اب اس کے کیا کہتے ہیں کہ 100 میں سے 2% جو ہے وہ صحیح ہے, اس کی تھوڑی سی میڈیسن بھی چل رہی ہے. اب وہ آئی ہوئی تھی چھٹیوں پہ, اب وہ دوبارہ آئی ہوئی ہیں وہاں سے, ایک لیڈی آئی ہیں, وہ ان کو آج لے کے جائیں گے واپس. تو وہاں ان کی کہتے ہو سکتا ہے کہ اتنا ڈفرینس نہ نکلی, تو کم سے کم وہ ایجوکیٹ ہو سکتی ہے وہاں پر. تو ان کو لے کر آئے تھے, اس کو میتھ میں تھوڑی سی پرابلم تھی, تو انہوں نے کہا میتھ کے لیے آپ ٹیچر رکھیں, دین وی ول ٹیک ہر بیک. ٹوڈے شی از گوئنگ بیک. تو یہ ہے, اور بہت ساری, ہر ایک نئی اسٹوری ہے ہمارے پاس. سوسائٹی میں آر پیپل اسٹینڈنگ اپ ٹو سپورٹ دارالسکون؟ جیسے آپ شروع میں کہی تھی کہ پہلے تو باہر سے ایڈ آتی تھی, اب لوکلی آ رہی ہے, بٹ کیا اس سپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. لوکلی لوگ ہیں, آتے ہیں. تو پھر جو کافی سالوں سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے ڈونرز ہیں. ایک ہمارے پاس ڈونر ہیں مس لیزلی ہیں, وہ بھی کافی دیر سے آلموسٹ 40 years شی از کمنگ اینڈ ہیلپنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک حبیب آئی ہیں, میمن برادری سے ہیں. وہ جب آئے تو سسٹر گٹروڈ کو پوچھتی ہیں کہ ان میں سے مسلم کون ہے. سسٹر گٹروڈ نے ان کو یہاں سے ہولڈ کیا, اس نے کہا گو آسک دیٹ چائلڈ واٹ از ہز نیم, گو اینڈ آسک دیٹ چائلڈ. If they cannot express their name, how much they know that which religion they are. Yeah. So we don't have any discrimination about the religion, whether they are Hindu, Christian, Muslim. We serve for the humanity. Right. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز نے میری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیا. اور اس دن سے لے کر آج تک وہ آتے ہیں, بچوں کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں. پھر کسی چیز کی اگر دارالسکون میں ضرورت ہے تو وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے پھر فرینڈس کو لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی نہ ان کو ڈونیشن دیں, یو کم یور سیلف, سارا سچویشن دیکھو, تو پھر تمہارا دل کرتا ہے تو تم دو. تو اس طرح وہ اپنے فرینڈس کو, اپنی جو کمیونٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں, دکھاتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں واو دس از ار. اور کیا یہ جیسے میں نے کہا پچھلے دنوں طارق سیمل کے ساتھ تھے, تو ہی سیڈ از اٹ ٹرو کہ پاکستان میں ایسا اور کوئی ادارہ نہیں ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر تو یہی ریکگنائز ہے پاکستان میں. ویسے ہیں چھوٹے چھوٹے ادارے, لیکن انٹرنیشنل لیول پر یہی ہے. اب جیسے آپ نے جیسے طارق کی بات کی, انہوں نے بھی اپنا کوئی
اس طرح کوئی NGO کھولی ہوئی جی ہے. جی 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 پاک کرسچن فاؤنڈیشن. جی لیکن اس لیول تک اس لیول کے نہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیول کا جو ہے کوئی اور ادارہ نہیں ہے. اور شکر ہے خدا کا کہ خدا نے سسٹر گرٹروڈ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس خدمت کو کریں. اور دعائی کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں سے, سوسائٹی میں سے جو ٹیبو ہے یہ نکلے. لیکن اویئرنیس پھیلانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دے آر اسٹل ہیومن بینگس, ان کی بھی کیئر ہو سکتی ہے. آپ کو ایک الگ طریقے سے دیکھنا پڑے گا, پر کیئر تو کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں جو کالجز کے ان کی ٹیچرز ہیں وہ لے کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. میڈیکل کے جو ہیں ڈاؤ میڈیکل سے جو آتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں. تو یہ اپنی ایک اویئرنیس لے کے جاتے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں God has blessed you with all these things. Right. See these children. They are some are CP children, some are یہ ہے کہ بلائنڈ بچے ہیں, ڈم اینڈ ڈف ہیں. تو God has blessed you with many blessings and see thank God for these things. تو یہ ایک بچوں کا اویئرنیس ہے. تو اس طرح کے وہ لے کر آتے ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے فرینڈس کو بھی لے کر آتے ہیں. تو تھرو دس دے وزٹ. اینڈ آلسو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دارالسکون کا پیج ہے اس کی کافی جو ہے ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ چلتی ہیں. تو اس طرح ہم اویئرنیس دے رہے ہیں اور لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, وہ جا کے پھر اپنے اور فرینڈس کو جا کے بتاتے ہیں کم اینڈ سی دس پلیس. رائٹ. لیکن ابھی بھی آئی گیس اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. بٹ ابھی تک اویئرنیس دینے کے باوجود بھی جو ہے فیملیز جیسے بچے, تھینک گاڈ یو آر لوکنگ آفٹر یور اون ڈاٹر. ہاں تو یہ تو بلیسنگ ہے. تو اس دن ایک لیڈی آئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سسٹر مجھے ہیلپ چاہیے میرے بچے کے لیے کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے تھوڑا مینٹلی ہے, تھوڑا فزیکلی بھی ہے. تو میں نے کہا وائی ناٹ یو برنگ یور چائلڈ ٹو دارالسکون سو ہی ول بی ویل لکڈ آفٹر. تو اس نے کہا نہیں, بچپن سے میں اس کو پال رہی ہوں, ابھی وہ ٹین ایج سے بھی ابو ہو گیا ہے. تو میرے لیے صرف یہ پرابلم ہے فائنینشلی مجھے مدد کی ضرورت ہے, لیکن اس بچے کو میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. میری موت مجھے جدا کر سکتی لیکن نہیں. تو اس طرح یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم پیرنٹس, کچھ ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ایون یہاں جب وہ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھروں میں نہیں رکھنا چاہتے, لیکن ایٹ لیسٹ بچوں کو جب آپ کی عید ہوتی ہے یا عید تہوار ہوتے ہیں تو بچوں کو لے کے جائیں. بچے بہت یاد کرتے ہیں, پاپا کو بولو فون کریں, پاپا کو بولو مجھے ملنے کے لیے آئے, ماما نہیں آئی. تو اب کچھ تو ہیں وہ کہ میں ان کو کہتی ہوں ڈم اینڈ ڈف, وہ جیسے میں جاؤں ایک دم میرے ساتھ چپک جاتی ہے, ماما نہیں ہے, ماما نہیں ہے. تو میں کہ فون کروں چپ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح بچے بھی آگے تنگ کرتے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس آئی ڈونٹ نو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس جسٹ لیو دیم فار اے ڈے یا لیو دیم فار اے ویک اور پھر ایک ہفتے اپنے ساتھ رکھیں, پھر 1-2 ہفتے کے لیے چھوڑ دیں یا صبح چھوڑ دیں شام میں لے جائیں. کچھ اس طرح پیرنٹس نے اپنی وش ڈیزائر کی تھی. فیوچر میں ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ڈے اسکالر بچے کریں. اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو پاس رکھیں تو وی ول ڈو اٹ. اچھا سسٹر, ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سندھ میں تو کام ہو رہا ہے, بٹ آؤٹ سائڈ آف سندھ فار ایگزامپل پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اور سندھ سے بہت زیادہ ویل آف ہے, لیکن وائی ناٹ اوور دیئر؟ گورنمنٹ کا آپ کو فیلئر لگتا ہے یا واٹ ڈو یو تھنک؟ I think the government is not interested helping in these kind of children. Right. Because ابھی جب ہم نے رائیونڈ میں بہت بڑی جگہ ہے ہماری, تو وہ وہاں بھی ہم ادارہ کھولنا چاہ رہے تھے. ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن تھا. تو یہ ہے کہ ابھی اس پہ کروڑوں کا پیسہ لگنا تھا. اب باہر سے ہمیں اتنی فنڈنگ نہیں ہو رہی, جو مل رہی ہے وہ یہاں سے سندھ سے ہو رہی ہے, اور وہ ہم نے پروونس سندھ میں ہی استعمال کرنی ہے, ہم باہر نہیں استعمال کر سکتے. اور وہ کنسٹرکشن کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ صرف بچوں کی میڈیکل لک آفٹر کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ آپ میڈیکل کا ان کا دیکھیں, ان کا فوڈ کا دیکھ سکتے ہیں, لیکن نو کنسٹرکشن, نو بائنگ اینی تھنگ, کار اور ویکلس. تو جب ہم نے وزٹ کیا وہاں پر ایک
سسٹرس کا ادارہ ہے, انہوں نے اس طرح مینٹلی ریٹارڈ کے بچوں کو کچھ کو رکھا ہوا ہے, تو ان سے ہم نے معلوم کیا تو کری گورنمنٹ کوئی بھی ہمیں ہیلپ نہیں دیتی ہے. تو ہمارا پہلے بھی ایک وہاں تھا, پولیو کے بچے تھے. اب جیسے کہ پولیو کافی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو وہاں پر ابھی ہم نے اپنا لاہور میں سوشلی ڈسپلے گرلز ہے, اب ان کا بھی جو ہے جو بھی ایکسپینسز ہے ان کی یہاں سے جاتی, کراچی سے جاتی ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی کرتے تھے اور ابھی بھی, لیکن وہاں سے گورنمنٹ لیول پر جو کچھ بھی نہیں ہے, ویسے کو ڈونرز آ جائیں لوکلی طور پر اپنے طور پر تو وہ دے جائیں, لیکن گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی. چلیں ویل پرے اباؤٹ اٹ کہ وہاں پر بھی کچھ ہو, شاید دارالسکون کا ایک اور برانچ وہاں پہ کھل جائے. اچھا سسٹر, آپ بہت زمانے سے آپ خدمت کر رہی ہیں, آپ نے سکھر میں, لڑکانہ میں, چائلڈ ٹریفکنگ میں بھی دیکھا, ڈسیبلڈ بچوں کے ساتھ بھی کام کیا, اور آبویسلی کمیونٹی میں لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ ملتے ہیں. اگر میں پوچھوں ہمارے کمیونٹی میں, یا اسپیشلی اگر میں جوانوں کی بات کروں, یوتھ کی بات کروں, واٹ پرابلمس ڈو یو سی, کہ یا کیا چیز لیکنگ ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن کی لیکنگ ہے, ایجوکیشن, اسپیشلی ود بوائز. رائٹ, گرلس تو پڑھ جاتی ہیں بالکل, لیکن جو بوائز ہیں وہ میٹرک, موسٹ آف دیم دے انڈر میٹرک, رائٹ, اور بہت کم ہے جو ہمارے بچے جو ہے بوائز جو ہیں وہ آگے تک جاتے ہیں. اور دوسری بات ان میں ایک تو ایجوکیشن کی لیکنگ ہے, دوسری وہ اپ برنگنگ کی. ان کو بس یہی ہے کہ جیسے وہ ٹین ایج میں آئے تو بس شادیاں کریں. کچھ فیو ویکس اگو وی ہیڈ دس جینٹلمین فرینکلن عنایت, وہ 7th ڈے میں ایلڈر ہیں, تو انہوں نے بھی مطلب آلموسٹ ایوری بڈی دے آر الائنڈ کہ یہی مسئلہ ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ پلپٹ سے ان ٹاپکس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی, کہ کسی طریقے سے پیرنٹس کو سمجھایا جائے, ان کو کسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ کم از کم لڑکوں کی گریجویشن تو کرائیں. آئی نو اے لاٹ آف پیپل, وہ بچوں کی نہ گریجویشن ہوتی ہے, نہ عمر لڑکوں کی اتنی ہوتی ہے, ادھار لے کے شادیاں کراتے ہیں, پھر وہ جب شادی ہوتی ہے تو اگلے 10 سال تک سب سے پہلے ادھار ہی اتارتے رہتے ہیں, پھر بچے پیدا کرتے ہیں, پھر اور ادھار لیتے رہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ فرام سرمنز یا فرام دا پلپٹ ہم کچھ اور کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, ہم کر سکتے ہیں, ان کو اویئرنیس دلوا سکتے ہیں, لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ پیرنٹس کی بھی نہیں سنتی. رائٹ. اور ایک ان کو کمپنی مل جاتی ہے, جو ایک نشہ ہے, پان کا ہے, گٹکے کا, ان چیزوں میں جب وہ گھس جاتے ہیں تو وہ بس کہتے ہیں پیسہ کمانا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ پیسہ کیا کمانا ہے انہوں نے, جو ادھر ادھر سے چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں وہ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض بچے تو ایسے ہیں کہ جن کو پتہ بھی ان کی فیملیز میں جو ہے کچھ نشہ کرتے ہیں, تو ان کی لائف کو بھی دیکھتے ہوئے وہ نہیں سدھرتے. میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں, ماہر ہوتی ہیں, اتنے اچھے اسکول میں پڑھایا, اتنا پیسہ خرچ کیا, اب اینڈ میں ہمیں تو کوئی ہمارا فیوچر نہیں ہے. ایک ماں ہے, اس کا بچہ تو بالکل آؤٹ آف وے ہی چلا گیا. ہاں, اب دوسرا ہے, اس نے انٹر کیا, اتنی اچھی جاب کر رہا تھا, اب وہ بھی اسی لائن پر آ گیا. وہ کہتی ہے, آپ کہتی ہو میں کیا کروں, کس سے اپنا دل کھولوں. تو یہی ہے, سمجھاتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں. آئی تھنک ڈسائپلنگ از ویری امپورٹنٹ. ہر جگہ ڈسائپلنگ لازمی ہونی چاہیے جوانوں کی. اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کو اور جوانوں کو نا تھوڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ابھی جب بڑے ہوں گے تب ان سے کلام کی بات کریں گے, اس طرح کریں گے. بٹ آئی بلیو جب ہم ینگ ایج پہ ہی ڈسائپلنگ شروع کر دیتے ہیں تو لاٹ آف دیز تھنگس کین بی لکڈ آفٹر. اور آپ جو دیکھنے والے, خاص طور پہ جو ہماری وہ سوسائٹی ہے پروفیشنلز فار کرائسٹ کی, تو ہم سب مل کے موٹیویشن کے لیے, کریئر گائیڈنس کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے, مینٹورنگ کے لیے بہت جلد سیشن اسٹارٹ کریں گے. ویل بی ٹیکنگ ہیلپ فرام ڈفرینٹ کانگریگیشنس کہ ہم 100-200 بچے جمع کریں. اور جیسے آپ کی اتنی بہترین گواہی ہے, اس طرح پروفیشنل ورلڈ میں بھی بہت لوگوں کی گواہی ہے. آئی مائی سیلف میٹرک کے بعد سے آئی بین ورکنگ, اپنی اسٹڈیز وغیرہ سب کچھ خود پے آف کیا. سو تھنگس کین ہیپن. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں, بٹ ایسے لوگوں سے, ان کی گواہی سے سنیں. لاٹ آف تھنگس کین ہیپن جسٹ اف یو ٹیک اے اسٹیپ. اور اس پوڈ کاسٹ کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ انڈیویجولس کی کہانی سے کچھ سیکھنے والے ہوں, آپ کی کہانی سے, آپ کی خدمت سے کچھ سیکھنے والے ہوں. سسٹر تھینک یو سو مچ.
اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سسٹر کی لائف سے اور جو کچھ انہوں نے دارالسکون کے بارے میں بتایا، اگر آپ کو یہ میننگ فل لگ رہا ہے تو پلیز شیئر اٹ ود ادر پیپل. ہمیں ایسے لوگوں کو، ایسے اداروں کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اب تک اگر آپ نے زندگی میں کسی ایسے ادارے کی ہیلپ نہیں کی، وہاں تک جا کر دیکھا نہیں ہے، تو آئی ووڈ ارج یو دارالسکون کو گوگل پہ ڈالیں اور دارالسکون کو وزٹ کریں، دیکھیں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اور اگر خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ کسی طریقے سے بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی یا بائی گیونگ تھنگس، آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ان کی ضرور مدد کیجیے. اور ان دی اینڈ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے سسٹر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. خدا آپ کو تھینک برکت یو دے ویری مچ. دارالسکون آپ کا کو. بھی خداوند آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو کے ذریعے جو ہے بہت برکت دے. تھینک یو سو میری مچ. دعا ہے کہ اسی طرح آپ کا یہ اسٹوڈیو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. آمین اور آمین. اسی طرح جو ہے آپ اپنا یہ جو مشن آپ لے کے اسٹارٹ کیا ہے تھرو میڈیا، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے اسٹوڈیو کو. تھینک یو سو مچ. اینڈ یو نیور نو، مے بی آفٹر اے فیو منتھس ہم دوبارہ بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہوں. میرا ایک یہ بھی ویژن ہے کہ ایک ساتھ 5-6 لوگ بیٹھ کے کوئی کمیونٹی کی بات کریں. بٹ تھینک یو سو مچ. اور جیسے میں نے کہا، کوئی بھی بات اگر آپ کے دل کو لگی ہو، کسی بات نے آپ کو چھوا ہو، تو پلیز اپنی فیملیز میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے چرچ کانگریگیشن کے ساتھ اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.